جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضور سے عقد کیا ہی آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر تھا۔ ابھی اعلان نبوت تو 15 برس بعد ہونا ہے۔ حضور کی نکاح کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 برس، اور جب نزول وحی شروع کا سلسلہ شروع ہوا تو عمر مبارک تھی 40 برس، یعنی 15 برس ابھی اعلان وحی میں اظہار نبوت میں رہتے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عقد کرتے ہیں آقا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ خود خواستگار ہوتی ہیں، خود چاہتی ہیں، جس کے لیے پورا عرب ترلے لے رہا تھا کہ خدیجہ سے ہمارا نکاح ہو جائے، وہ خدیجہ آمنہ کے در یتیم کی طلبگار تھی، اور وہ نکاح انہوں نے اللہ کا رسول سمجھ کر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ شخصیت ہیں کہ عرب کے اس مشرکانہ ماحول میں پاک دامنہ طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی۔ ملکۃ العرب یعنی عرب کی شاہزادی، ملک بادشاہ ہوتا ہے، ملکہ شاہزادی، عرب کی شاہزادی جس کا مال تجارت جو ہے 50,000 اونٹوں پہ بیعت وقت شام میں جا رہا ہے، یمن میں جا رہا ہے، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جناب خویلد کی اولاد نرینہ نہیں تھی، انہوں نے اس بیٹی میں اپنی پوری صلاحیتیں باپ نے انڈیلی اور انہیں تجارت کا پورا فن جو تھا وہ سکھایا۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں اس خواب کو بیان کیا کہ ابھی یعنی شادی نہیں ہوئی تھی، خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک سورج اترا ہے اور وہ ان کی آغوش میں آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے کزن ورقہ بن نوفل سے، وہ عیسائی الہامی کتابوں کے عالم تھے، ان سے مشورہ کیا، پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، یہ بڑا عجیب و غریب خواب ہے، یعنی بظاہر سمجھ میں نہ آنے والا خواب کہ سورج۔ اچھا میں یہاں ایک بات سمجھاؤں آپ کو، چاند جو ہے نا نظام شمسی کا، یہ سورج کے بعد سیارہ ہے، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خواب میں چاند نہیں آیا، سورج آیا جو روشنی بانٹتا ہے۔ یہ خواب دیکھا تو اس ورقہ بن نوفل سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں کچھ سوچ کے جواب دوں گا۔ اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا اور کرنے کے بعد اس نے کہا، اے میری بہن مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ظہور فرمائیں گے، اعلان نبوت کریں گے، وہ اللہ کے آخری رسول ہوں گے اور وہ تجھ سے نکاح کریں گے۔ وہ چاند جسے تو دیکھ رہی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بڑے سے بڑے گھر کا رشتہ آئے، لیکن وہ تو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا اپنے حبیب کے لیے، ان کی نظریں اس بات پر تھیں۔ جو بھی رشتہ آئے پوچھیں کیسا ہے، وہ بتائیں جی یہ وہ خوبیاں جن کی وہ متلاشی تھیں وہ نہیں۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک بڑھی، 25 برس زاری عمر مبارک ہوئی، تو پورے عرب میں شہرہ، نہ محمد شراب پیتے ہیں، نہ محمد بتوں کے سامنے جاتے ہیں، نہ محمد جھوٹ بولتے ہیں، نہ محمد امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ پورے عرب میں شہرہ جو تھا، مکہ چونکہ ایک مرکزی جگہ تھی نا، پورے عرب سے لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تو یہ شہرہ جو تھا یہ پھیلنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا، پیغام بھیجا مال تجارت کے لیے، مقصد یہ تھا اپنے غلام کو، جو چچا کہتی تھی انہیں، والد کی طرف سے انہیں ورثہ میں ملا تھا، حبشی غلام تھا۔ جیسے ادھر بلال مشہور ہوا ہے، ایسے ادھر میسرہ نام تھا اس حبشی غلام کا۔ اس کو کہا تجارتیں تو ہوتی رہتی ہیں، تو صرف یہ خیال رکھ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار کیا ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں، ذرا مجھے یہ آ کے بتا، کیا یہ بھی عرب کے دیگر جوانوں جیسے ہیں؟ اب میسرہ ساتھ چلتا ہے، شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے، سارے راستے عجائبات کا ظہور ہے، سارے راستے میسرہ نے دیکھا کہ جب آقا دھوپ میں نکلتے تو بادل آ جاتا، حضور کے سر پر سایہ کر لیتا، اور اگر کبھی بادل نہ ہوتا تو 2 سفید پروں والے بڑے پرندے آ جاتے، جسے محدثین نے فرشتے کہا ہے، وہ آ جاتے، وہ اپنے پر پھیلا کر حضور پر سایہ کر لیتے۔ برکت، مال تجارت میں برکت، پروفٹ میں برکت بہت زیادہ۔ میسرہ نے واپس آ کر یہ ساری باتیں جب بتائیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود مشاہدہ کیا کہ حضور خانہ کعبہ میں جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے سر پر 2 سفید پرندے جو ہیں انہوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور آقا کا سر یوں جھکا ہوا ہے،
اب جب مال تجارت کر کے بندہ آتا ہے، یعنی بزنس کر کے لوٹے ہیں، کامیاب ٹور کے بعد آئے ہیں، تو بیٹھ کر حساب کتاب کرنا تھا. عقد مضاربہ %، 50% پہ شرائط طے ہوئی تھیں، ایگریمنٹ ہوا تھا تجارت کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیکرے شرم و حیا، بجائے بیٹھ کر حساب کرنے کے مال تجارت کو چھوڑا اور حضور فوراً گھر تشریف لے آئے. حضرت خدیجہ کے لیے یہ بات بھی ایک بڑی تعجب والی تھی. اور پھر انہوں نے جب یہ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی ہستی ہے جس کی میری آنکھوں کو تلاش ہے، میرے دل کو آرزو ہے، اپنی سہیلی کے ذریعے سے پیغام نکاح بھجوایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ اختیار اپنے شفیق چچا کو دیتا ہوں. چنانچہ حضرت ابو طالب کے لیے اس سے خوشی کی بات اور کیا تھی. نکاح ہوا. حضرت ابو طالب کی عظمت پہ جتنی بحثیں ہیں وہ اگر اس خطبہ نکاح کے پہلے جملے کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. مشرکین مکہ جب بھی کوئی بڑا کام کرتے تھے تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ بتوں کے نام کو شامل کرتے تھے. یعنی چونکہ مشرک کہا ہی اسے جاتا ہے نا جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے. جبکہ سرکار حضرت ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا ہے حضور علیہ السلام کا، اس کا پہلی لائن یہ ہے، سارا خطبہ موجود ہے ہمارے پاس، تو کتابیں بھری پڑی ہیں، لائبریری بھری پڑی ہے. الحمدللہ الذی جعل من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی کھیتی سے یعنی ان کی نسل سے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا. مجھے بتائیے اس خطبہ نکاح میں کسی بت کا ذکر ہے؟ جو اپنی نسبت اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ کے خلیل سے کر رہے ہیں اور اللہ کے ذبیح سے کر رہے ہیں، پہلی ہی لائن میں 2 رسولوں سے، 2 نبیوں سے نسبت کر رہے ہیں. ابھی حضور تو نبی ظاہر نہیں ہوئے، اعلان نہیں ہوا کہ وہ حضور کی نبوت کا اقرار کریں. اس وقت جن کی نبوتیں مسلم تھی، پوری دنیا مانتی تھی، حضرت ابراہیم کی بھی حضرت اسماعیل کی بھی، اللہ کی توحید کا ذکر کیا اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. اور آخر میں جہاں خطبہ ختم کیا فرمایا، آخری جملہ خطبے کا، یہ پہلا جملہ ہے جو میں نے عرض کیا، آخری جملہ یہ ہے، ان قریب میرے بیٹے محمد کی یہ شان ہوگی کہ عرب و عجم اس کے سامنے سر جھکا دیں گے. حضرت خدیجہ الکبریٰ زینت بنی حضور کے حرم کی. اب دیکھیں آقا کچھ وقت گزرنے کے بعد غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں. 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے غار حرا کا، اور 464 کے قریب فٹ اس کی بلندی ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے اگر کوئی اوپر تک گیا ہے، حضور غار حرا میں تشریف لے جاتے، حضور کی خبر گیری کے لیے، حضور کے لیے ستو، کھجوریں، پانی، آب زمزم لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ تنہا عورت وہ سفر کرتی ہوئی غار حرا تک جاتی اور حضور کی خلوتوں میں جا کر حضور کی وہ ضروریات کا خیال رکھتی، وہ اپنی خدمات جو تھیں اس کو پیش کرتی. اب آئیے اس جملے کی طرف جو میں نے کہا کہ انہوں نے نکاح کیا ہی اللہ کا رسول سمجھ کر تھا. آئیے اس کو سمجھیں. یعنی آپ اب تک یہ سمجھ چکے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ کی ایک گھریلو عورت نہیں تھیں جو شوہر کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے، وہ ایک ورکنگ وومن یعنی ایک عملی خاتون تھی اور ایک معزز تاجر کی حیثیت سے ان کی پہچان تھی. اور ان کا سوشل سٹیٹس یہ تھا کہ یمن کے بازاروں میں بھی ان کا نام چلتا تھا، شام کے بازاروں میں بھی ان کا نام چلتا تھا، اور مکہ کی تو تھی ہی شہزادی. ایک جملے میں اس وقت کا جغرافیہ، مذہبی جغرافیہ اور محل وقوع سمجھیں کہ مکہ سارا مشرکین کا، بت پرست، بتوں کو ماننے والے، اللہ کے گھر میں، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں وہ گھر جو جناب ابراہیم نے عبادت رب کے لیے بنایا تھا، اس گھر میں بت لا کر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مکہ مشرکوں کا مرکز، شام عیسائیت کا مرکز،
اس وقت کی 2 سپر پاورز تھی پوری دنیا میں، ایک ایران، ایک روم۔ ایران آتش پرست تھے، مجوسی تھے، اور روم والے عیسائی تھے۔ شام ختم ہوتا تھا، یہ عرب کا آخری صوبہ تھا، اس سے آگے روم شروع ہو جاتا تھا عیسائیت۔ یعنی شام میں عیسائیت کے بہت زیادہ اثرات جو تھے وہ موجود تھے، سرحدی علاقہ تھا۔ یمن سب سے بڑا کلیسا عرب کے خطے کا، کرسچین کمیونٹی کا یمن میں موجود تھا۔ ابرہہ جو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی تاریخ یہی تھی کہ وہ اس خانہ کعبہ سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر اپنے اس کلیسا کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ حملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ لوگ اس مرکز عبادت کو چھوڑیں اور اس کلیسا کی طرف آئیں۔ اسی لیے اللہ نے اسے خاکستر کر دیا، ہڈیوں سے گوشت جدا کر دیا کہ تو میرے خلیل کے بنائے ہوئے گھر کے لیے کو گرانے کے لیے آیا۔ ابھی تو وہ میرا محبوب آیا ہی نہیں جس کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے، تو اس کو گرانے کے لیے آ گیا۔ یمن میں عیسائی، شام میں عیسائی، مکہ مشرکوں کا۔ اب دیکھیں، مکہ ہے گھر، مکہ ہے گھر، آبائی وطن، وہ ہیں بزنس والے شہر جہاں بزنس چل رہا ہے۔ جو شخصیت حضور نزول وحی کے بعد تشریف لائے، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، حضور پر وحی نازل ہوئی تو آقا نے آ کر سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے اس کا ذکر کیا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، دیکھیں اب یہ وہ اس سوال کا جواب ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترا تھا۔ اب اس جملے کا مطلب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سمجھتی تھی نا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی مکہ میں نعرہ توحید لگانے کا نتیجہ کیا ہے۔ شام اور یمن میں جہاں بزنس تجارت چل رہی ہے وہاں بائیکاٹ ہو جائے گا۔ کیا بائیکاٹ مکہ میں ہوا یا نہیں؟ شیب ابی طالب 3 سال بھوک پیاس کاٹی ہے یا نہیں کاٹی؟ لیکن وہ پاک بی بی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس لیے کہ اس نے حضور کو فقط صادق اور امین سمجھ کر نکاح نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا یہی ہے وہ اللہ کا رسول جس پر اللہ اپنی نعمتوں کو تمام کر رہا ہے۔ اگر مجھے یہ شرف ملتا ہے تو اس شرف کو لے لینا چاہیے۔ تجارت جاتی ہے تو چلی جائے، گھر جاتا ہے تو چلا جائے، وقار جاتا ہے تو چلا جائے، سب کچھ اللہ پر اور اس کے رسول پر قربان کرتی ہوں، محمد مصطفیٰ سے اپنا تعلق قائم کرتی ہوں۔ ایک اتنی بڑی خاتون جو یہ جانتی ہے، ایک ایک بات کی اونچ نیچ کو سمجھتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جمع تفریق سمجھتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ جب یہ کہتی ہے کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں تصدیق کرتی ہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان کو میں ایک اور اینگل سے واضح کرتا ہوں۔ ہم مجلسی زندگی میں، آپ نہا دھو کر آئے، اچھا لباس پہن کے آئے، میں نہا دھو کر آیا، اچھا لباس پہن کے آیا، اجرے بن کر ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ جو رفیقہ حیات ہوتی ہے وہ تو اندر کی باتیں بھی جانتی ہے، اس کے کردار میں کیا کمزوری ہے وہ جانتی ہوتی ہے، اس کے معاملات میں کیا کمزوری ہے۔ ارے لاکھوں کروڑوں سلام کریں اس در دولت پر جس کا کردار اتنا اجلا تھا کہ سب سے پہلے بیوی نے اٹھ کر کہا ساری دنیا مخالف ہو جائے، آپ اتنے عظیم ہیں کہ میں آپ کی رفاقت کو قبول کرتی ہوں، میں تصدیق کرتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ باتوں کو طریقے سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی، ایسے تو سمجھ نہیں آتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال ساری تکلیفیں گزاری شیب ابی طالب کی۔ جب محاصرہ ختم ہوا، واپس لوٹے، یعنی یہ جو شیب ابی طالب کا محاصرہ ہے، یہ وہی بات ہے نا جو میں نے عرض کی کہ انہیں پتہ تھا کہ مشکلات کیا آئیں گی، لیکن مشکلات کو سینے سے لگایا، حق کو سینے سے لگایا، حق کو سینے سے لگایا۔ جب آئے تو یکے بعد دیگرے دونوں ہستیوں کا وصال مبارک ہوا۔ یہ جو اب معاہدہ ہوا ہے چند ماہ پہلے سعودی عرب اور ایران کے درمیان، تو اس صلح کے شرائط میں یہ چیزیں شامل تھیں۔
اب جنت المعلا مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے جس میں حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت ابو طالب ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، وہ اب کھولا جاتا ہے۔ بہت سے دوست جو اس رمضان میں گئے ہیں وہ اپنی تصاویر ویڈیوز بھیج رہے ہیں حاضری دیتے ہوئے وہاں۔ آپ میں سے بھی جب کوئی جائے تو کوشش کر کے وہاں حاضری دیجیے۔ 3 سال شیب ابی طالب کا محاصرہ، اس کے بعد گھروں کو لوٹے، یکے بعد دیگرے دونوں ہستیوں کا وصال۔ حضور علیہ السلام نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ 10واں سن اظہار نبوت کا، اعلان نبوت کا 10واں سن، 10واں سال جو ہے جب حضور کی عمر مبارک ظاہراً 50 برس کی ہے، یہ ہماری اسلامک ہسٹری میں عام الحزن، غم کا سال ہے، کیونکہ حضور کی یہ دونوں ہستیاں، غم گسار ہستیاں، فوراً یکے بعد دیگرے اللہ کے حضور 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہے، اور مختلف قول ہیں حضرت ابو طالب کے ان کا وصال کے۔ اسی سال میں جب ہوا تو حضور 1 سال گھر سے نہیں نکلے۔ پھر 3 سال کے بعد ہجرت ہوتی ہے، اور ہجرت کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، یعنی وصال حضرت خدیجہ الکبریٰ کے 11 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے۔ حضرت زبیر ابن العوام یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، حضور کے رشتے میں بھی بہت قریبی ہیں۔ یہ مکہ میں جو داخل ہوا تھا قافلہ حضور کے حکم کے مطابق، یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے لشکر میں جو کمانڈر داخل ہوئے وہ حضرت زبیر ابن العوام تھے۔ جب انہیں حکم ہوا آگے بڑھنے کا تو انہوں نے ادب بارگاہ نبوت کے تحت انہوں نے عرض کیا، بے شک پھوپھی ذات تھے جو بھی تھا، لیکن نبی تو پھر امام الانبیاء والمرسلین پر تو ایمان لائے تھے، کلمہ ان کا پڑھتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور آپ کے لیے آپ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں۔ یہ بہت پوری گفتگو کا ایک ایک جملہ بہت اہم ہے، اور یہ اس کا کنکلوژن ہے اس سارے 1-2 لائنوں میں۔ انہوں نے کہا مکہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، اللہ نے جس شہر سے دشمنوں نے آپ کو انتہائی پشیمانی پریشانی کے عالم میں نکلنے پر مجبور کیا، آپ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے واپس آئیں اللہ کی تائید اور نصرت کے ساتھ۔ تو آقا آپ اس وقت مکہ کے فاتح ہیں، آپ کے قیام کے لیے کس گھر کو صاف کروایا جائے؟ وہ یثرب مدینہ وہ بھی زیر نگیں آ گیا نا، ریاست وہاں ریاست مدینہ جاتے ہی ہجرت کے بعد قائم ہو گئی، اب مکہ بھی یعنی زیر نگیں آ گیا، یہاں کے بھی فاتح وہاں کے بھی فاتح۔ ویسے تو اللہ کی ساری خدائی کے مالک، آپ کے لیے کون سا گھر آراستہ کیا جائے جہاں آپ قیام کرنا پسند کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب کی قبور پر ٹھہرنا پسند کروں گا۔ وہاں ایک خیمہ لگایا گیا اور حضور نے کچھ دن وہاں قیام فرمایا۔ حضور نے فتح مکہ کی خوشی میں ان دونوں ہستیوں کو شریک کیا کہ آپ قربانیاں نہ دیتے تو آج اللہ کا دین اتنا سر بلند نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ تو بہت موضوع ہے، طویل ہے، اور دل ایسے مچلتا ہے کہ ان بارگاہوں میں خراج عقیدت انسان پیش کرتا چلا جائے۔